آئیے اب چلتے ہیں 12ویں صدی ہجری میں سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم الشان ہاشمی بزرگ کی بارگاہ میں، جو ٹھٹہ کی سرزمین پر آرام فرما ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عشق اہل بیت کے رنگ میں ایسے رنگے ہوئے ہیں کہ مدینہ پاک کی فضائیں اس عاشق صادق کے سلام اور مختار کائنات کے جواب کو آج بھی محفوظ کی ہوئی ہے اور محسوس بھی کرتی ہے۔ قرآن ناظرین جن کے سینے میں بچپن ہی میں محفوظ ہو چکا تھا، علم فقہ، علم حدیث پر جن کو ملکہ تھا، عربی اور فارسی پر جن کو مکمل طور پہ دسترس حاصل تھی، اور عالم یہ تھا کہ آپ اس وقت کے ممتاز ادیب تھے، مفکر تھے، مصنف تھے، عالم تھے، مقرر تھے اور شاعر بھی تھے۔ ناظرین کرام، عاشق کی ہر ادا اس کے معشوق کے لیے مخصوص اور نرالی ہوا کرتی ہے۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہر لمحہ اس وحدہ لا شریک کی کبریائی میں صرف ہوتا، زبان کھلتی تو رجوع اللہ کے لیے احسن قول نکلتے تھے، عمل صالح اور ہر حکم خداوندی پر سر تسلیم خم کیا کرتے تھے۔ جہاں دعوت و تبلیغ کے لیے، تعلیم اور قرآن کے معاملات میں ناظرین آپ کی ضرورت پڑتی تو آپ ہر وقت اپنے آپ کو لوگوں کے لیے یعنی سمجھ لیجئے مکمل طور پہ اپنے وقت کو صرف کیا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرت مخدوم علیہ الرحمہ کی تصانیف ناظرین بے انتہا، کہا جاتا ہے کہ تقریباً 450 کے قریب آپ نے کتب لکھی ہیں، جس میں عربی، فارسی اور سندھی زبان کے اندر آپ کی تحریریں موجود ہیں۔ غلام مصطفیٰ قاسمی لکھتے ہیں کہ دنیا کی کون سی کتب تھی جس کا نسخہ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موجود نہ ہو، یہ کہ مخدوم صاحب کی ذاتی لائبریری کا شمار دنیا کی بڑی لائبریریز میں ہوتا تھا۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ آپ انتہائی باعمل تھے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے پابند تھے، آپ ہمیشہ پابند شرع رہتے تھے۔ جہاں اپنی ذات اور تعلیمات میں کوشش کی، وہیں معاشرے میں نفاذ شریعت کے لیے آپ کوشاں رہے۔ تحریک تجدید شریعت کی آپ نے بنیاد رکھی۔ اسی جہد مسلسل میں انہوں نے کئی خطوط بھی تحریر کیے جو سلاطین وقت کو بھیجے گئے، جس میں سیاسی اور سماجی امور کو شریعت کی روشنی میں لانے کے یعنی اس کو تابع کرنے کے لیے آپ نے گفتگو کی۔ یعنی یہ وہ موقع ہے ناظرین جہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی اگر حکمران وقت اپنے آپ کو صوفیہ کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے، مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ اس دور میں ناظرین بے انتہا ابتری تھی، لیکن مخدوم صاحب علیہ الرحمہ کے مطالبات تھے جس کے تحت جسم فروشی جو زمانے میں عام تھی، سر بازار ناچ گانے ہوتے تھے، سر بازار منشیات بکتی تھی، سر بازار جوا، سٹہ، شراب نوشی وغیرہ ہوتی تھی، آپ نے ان تمام برے کاموں کا خاتمہ کیا۔ اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا غلام شاہ کلوڑو ناظرین، وہ آپ کا معتقد تھا، یعنی اس نے آپ کو چیف جسٹس بنایا۔ بمعنی دوسرے ناظرین اس نے یہ بتلایا کہ چیف جسٹس کا عہدہ اتنا اہم عہدہ ہے کہ اس پر ایسے ہی متقی اور پرہیزگار افراد ہونے چاہیے کہ جو عدل و انصاف کو معاشرے کے اندر قائم کر سکے۔